أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلامه العزيز والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصدق بالحسنى وقال الله تعالى رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الجنة تشتاق إلى 5 نفر أو كما قال النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے معزز بھائیوں، بزرگوں اور عزیز دوستو، اللہ رب العزت کا فضل ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد اور آپ کے تربیت یافتہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ایک بڑی جماعت ہے، اور اس پوری جماعت کے سردار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی وفات جمادی الثانی کی آنے والی 2 دن کے بعد میں جو تاریخ ہے، اسی تاریخ میں آپ کی وفات بھی ہے۔ تو عام طور پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات خدمات پر مشتمل چند باتوں کا جب ذکر کیا جاتا ہے تو کوئی بھی خطیب یا کوئی بھی واعظ جب بات کہہ کر کے اختتام کو پہنچتا ہے تو پھر اخیر میں کہتا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اوصاف اپنے اندر منتقل کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے وہ اوصاف کون سے ہیں جو اوصاف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالی نے عطا کیے تھے، اور جن اوصاف کی بنیاد پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت میں تمام کے تمام صحابہ کرام سے بڑھ گئے تھے اور خلیفتہ بلا فصل ہو گئے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات، آپ کی شخصیت، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت میں سب سے بڑھ کر ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہنچتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پہنچتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام پہنچتا ہے، اللہ کے نبی کی گفتگو پہنچتی ہے، آپ کی دعوت اور تبلیغ پہنچتی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نہ اعتراض کرتے ہیں، نہ پلٹ کر کوئی جواب کرتے ہیں، نہ آپ سے بعد میں آ کر کے کوئی اختلاف کرتے ہیں، بلکہ لبیک کہتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو بلا کسی اختلاف قبول کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پھر ان کا دوسرا وصف کیا ہے، ان کے دوسرے اوصاف کیا ہے، ان کے اندر جو صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیے تھے، ان میں سے دوسری صفت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کھل کر خرچ کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کھل کر خرچ کرتے ہیں، اور اس طریقے پر خرچ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ مال ان کو دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ذخائر ان کو دیے ہیں، جو کچھ مال اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا ہے، اس مال کو وہ اپنی تجوری میں بند کر کے نہیں رکھتے، بلکہ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جاتا ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا پورا مال وہاں لٹانے کو تیار ہوتے ہیں۔ چنانچہ اسباب النزول کے اندر لکھا ہے، اسباب النزول میں امام ابو الحسن الواحدی نے لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر اپنے گھر کا سارا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیا،
चुनांचे हजरत जिब्रील अलैहि सलाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाते हैं और तशरीफ लाने के बाद में फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह आप सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह का सलाम आया है, हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह का सलाम बोल दीजिए। चुनांचे हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह ताला का सलाम बोल दिया गया। उसके बाद में हजरत जिब्रील अलैहि सलाम ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि या रसूल अल्लाह अल्लाह ताला पूछ रहा है कि सिद्दीक अकबर से पूछो कि इस हालत में वो मुझसे राजी है या नहीं। यानी कि सारा माल अल्लाह की राह में लुटा दिया, घर में जो भी कुछ था, जितना भी जखीरा मौजूद था, जितना भी माल मौजूद था, जितने भी असबाब मौजूद थे और जो भी कुछ घर में मौजूद था, अव्वल ता आखिर सारा का सारा अल्लाह ताला की राह में लुटा दिया और सारा का सारा माल अल्लाह की राह में खर्च कर दिया। और उसके बाद में एक कुर्ता पहना हुआ है, उस कुर्ते का गिरेबान फटा हुआ है। हजरत जिब्रील कहते हैं कि ए अल्लाह के नबी, अल्लाह ताला ने हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह का सलाम भेजा है और अल्लाह का सलाम भेजने के साथ साथ अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अबू बकर से पूछो कि वो अपना सारा माल, सारा जखीरा अल्लाह ताला की राह में खर्च करने के बाद वो मुझसे राजी है या नहीं। अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया और बुलाने के बाद में कहा कि हे अबू बकर, अल्लाह ताला आपसे सवाल कर रहा है कि आपने अपने घर का जो भी माल था, जो भी जखीरा था, आपने सारा का सारा अल्लाह की राह में तो लुटा दिया है, उसके बाद में आप अल्लाह ताला से राजी है या नहीं। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला की आंखों में आंसू आ गए। आंखों में आंसू आने के बाद में अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला ज़ारो कतार रोने लगे और रोते हुए कहा कि मैं अपने अल्लाह से राजी हूं, मैं अपने रब से राजी हूं, मैं अपने खालिक से, अपने मालिक से राजी हूं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सलाम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्रील को सलाम भी दिया और सलाम देने के बाद में फिर पूछा कि ए अबू बकर, अल्लाह ताला आपसे सवाल कर रहा है, अल्लाह ताला आपसे पूछ रहा है कि क्या इस हालत में भी आप अल्लाह ताला से राजी है या नहीं। चुनांचे तीसरी सिफत जो अल्लाह ताला ने हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अता की थी, वो तीसरी सिफत है वसयुजन्नबुहल अत्क़ा। नंबर एक तो ये कि वसद्दक़ बिल हुस्ना, नंबर एक वसद्दक़ बिल हुस्ना, हर अच्छी बात की तस्दीक करते थे। कोई पैगाम अहले हक का आया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम आया, सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तस्दीक की बगैर किसी इख्तिलाफ के। यानी इससे पता चलता है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी में झूठ, किज़्ब था ही नहीं। वसद्दक़ बिल हुस्ना, हर अच्छी बात की तस्दीक करते थे, सच्चे थे, सादिक थे, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों की तस्दीक करते थे। लेकिन हमारा हाल क्या है कि हमारी जिंदगियों में झूठ भर चुका है। तिजारत से लेकर, अपने कारोबार से लेकर, अपने मामलात से लेकर, तिजारत की जिंदगी से लेकर घरेलू जिंदगी तक झूठ भर चुका है। तिजारत के मामलात में भी मिसाल के तौर पर कपड़े के ताजिर हैं और कपड़े में कोई नुक्स भी है, ऐब भी है, उस ऐब शुदा कपड़े को अच्छा बयान करके, उसके औसाफ बयान करके, उसकी तारीफात करके खरीदार के सामने उसे पेश करते हैं, ये भी झूठ है। या फिर इससे भी आगे चल करके जिसे हम झूठ समझते ही नहीं, जिसके ताल्लुक से हमें लगता है कि शायद ये झूठ होगा ही नहीं, दूसरों को खुश करने के लिए झूठ बोल रहे हैं। और झूठ अपनी जिंदगियों में ला चुके हैं और इसी झूठ की बुनियाद पर हमारी जिंदगी में
بے سکونی ہے، بے چینی ہے، ہماری زندگی میں سکون نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے نانا جان نے فرمایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو آدمی جھوٹ بولتا ہے، جو آدمی کذب کرتا ہے، جو آدمی اپنی باتوں کے اندر جھوٹ لاتا ہے، اس آدمی کی زندگی میں بے سکونی آ جاتی ہے، بے چینی آتی ہے، اس آدمی کی زندگی کے اندر قرار نہیں ہوتا، سکون نہیں ہوتا، اطمینان نہیں ہوتا۔ اور یہی حال ہماری زندگیوں کا ہے۔ ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں اور اپنی زندگیوں کو ٹٹولے دیکھیں، صبح سے شام تک کتنے جھوٹ بولتے ہیں، اور بہت سارے جھوٹ تو وہ ہوتے ہیں جو ہمارے دماغوں میں، ذہنوں میں، تصور میں بھی نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پر فون کال پر بات کر رہے ہوتے اور فون آیا سامنے والے بندے کا کہ کہاں ہوتے گھر میں موجود ہیں، اور خدشہ ہوتا ہے کہ شاید وہ گھر میں نہ آ جائے میرے بتانے کے بعد، اس کو بتاتے ہیں کہ میں تو فلاں مقام پر ہوں، جھوٹ بولتے ہیں۔ اور یہ عام ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ سب کے اندر پایا جاتا ہے اس قسم کا ہے، اور جھوٹ ہے، جھوٹ تو جھوٹ ہے۔ آپ پاخانے کو چاندی کے ورق میں لپیٹ کر کے اگر کسی کے سامنے پیش کرتے ہیں تو کیا وہ کھانے کے قابل ہو جائے گا؟ ہرگز قابل نہیں ہوگا۔ تو جھوٹ ہے۔ آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر کے جھوٹ بولیں یا کہیں دوسرے مقام پر بیٹھ کر کے جھوٹ بولیں، جھوٹ تو جھوٹ ہے۔ تو لہذا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا وصف، آپ کی پہلی صفات میں سے پہلی صفت یہ ہے وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، ہر سچی بات کی تصدیق کرتے ہیں، ہر اچھی بات کی تصدیق کرتے ہیں۔ اور پھر دوسرا وصف وَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، اپنا مال جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے، ان کے گھر میں جو مال، جو اسباب، جو ذخائر موجود ہوتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آنے کے بعد میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آنے کے بعد میں، اللہ کے نبی کا جیسے ہی فرمان آتا ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سارا مال اٹھا کر کے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں۔ یہ وصف حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور یہ آیت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نازل ہوئی ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس موقع حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 7 کے قریب وہ غلام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لائے تھے، اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھتے تھے، ایمان میں داخل ہو چکے تھے، کفار مکہ نے ان کو اپنی گرفت میں لیا ہوا تھا، ان پر اذیتیں دیتے تھے، ان پر تکالیف ڈالتے تھے اور ان پر پریشانیاں ڈالتے تھے۔ ان میں سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ستایا جاتا تھا، تکالیف دی جاتی تھی، لیکن ان تکالیف کو برداشت کرنے کے بعد میں بھی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے احد احد، اللہ تعالیٰ میری نصرت فرمائے گا، اللہ تعالیٰ میری مدد فرمائے گا۔ وہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، اللہ کے نبی نے فرمایا اے بلال، آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا، اللہ تعالیٰ ان اذیتوں سے آپ کو نکال لے گا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماجرا بتایا، کہا کہ بلال پر اذیتیں ڈھائی جا رہی ہے، بلال پر تکالیفیں ڈھائی جا رہی ہے، اور ان تکالیفوں کو ڈھائی جانے کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا، اللہ کا نام لیتے ہیں، محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر سے سونا اٹھایا اور اٹھا کر کے اس آقا کو دیا، اور دینے کے بعد میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کرا لیا۔ حالانکہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قوی اور طاقتور بھی نہیں تھے کہ ان کو آزاد کرانے میں کوئی خاص قسم کا نفع ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ ہوا اور سارا مال اٹھایا، گھر میں جو سونا تھا اٹھایا اور اٹھا کر کے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کرا کر کے لے آئے۔ یہ ہوتا ہے
وَأَمَّا مَنْ أَعْطَى. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے، جہاں اللہ کے نبی کا حکم ہو جائے، اپنا مال خرچ کرنے میں تاخیر نہیں کی. دوسری صفت ہوئی، پہلی تو یہ کہ وصدق بالحسنی، ہر اچھی بات کی تصدیق کرتے تھے. آپ یہ نہ دیکھیں کہ یہ اچھی بات کرنے والا کون ہے، میرا دشمن ہے یا میرا دوست ہے، پہلے اس کو دیکھ لے وہ حق بیان کر رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے. عام طور پر اہل حق کے مخالف ہوتے ہیں اور مخالفت اہل حق کی ہی کی جاتی ہے، تو عموماً لوگ اہل حق کی مخالفت کرتے ہیں. تو کہنے والے کی بات کو پہلے دیکھ لے، اپنے ذہن میں تصور کر لے کہ یہ بات ٹھیک کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے، اس کے بعد میں اس پر کوئی کلام کرے. وصدق بالحسنی، ہر اچھی بات کی تصدیق کرے. نمبر 2، وَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، اللہ کا جہاں بھی حکم ہوا، اللہ کے نبی کا جہاں بھی حکم ہوا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال لٹایا. اور تیسرا وصف، جبکہ سید الصحابہ ہے، تمام صحاباؤں میں سب سے افضل صحابہ، افضل الناس بعد النبیین، اس کے بعد بھی وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. عشرۂ مبشرہ میں بشارت دی جا چکی ہے کہ جنت میں جائیں گے، اور اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ تعالیٰ کا رعب اپنے دل میں رکھتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوتے ہوئے کوئی آدمی ایمان میں کوئی بگاڑ پیدا نہ کر دے، اس جرت کے ساتھ کہ اگر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں منکرین زکوٰۃ اٹھے، انہوں نے کہا کہ زکوٰۃ اسلام میں نہیں ہے، زکوٰۃ کا انکار کرنے لگے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر لیا اور لشکر لے کر کے اس قبیلے والے کو پیغام پہنچا دیا کہ اگر تم ابو بکر کے ہوتے ہوئے زکوٰۃ کا انکار کرو گے، ابو بکر تم سے جنگ کرے گا، اس لیے کہ تم زکوٰۃ کا انکار کرتے ہو. زکوٰۃ کا حکم تو میرے نبی نے ہمیں سمجھایا ہے، زکوٰۃ کا طریقہ تو میرے نبی نے ہمیں سمجھایا ہے. جب زکوٰۃ اللہ کے نبی کے زمانے میں تم دیتے تھے تو آج انکار کیوں کرتے ہو؟ اور صرف انکار ہی نہیں، اگر تم نبی کے زمانے میں زکوٰۃ یعنی اپنے زکوٰۃ کے طور پر اپنا کوئی جانور دیتے تھے اور اس جانور کے ساتھ اس جانور کی رسی بھی دیتے تھے، اگر ابو بکر کے زمانے میں اس جانور کی رسی دینے سے بھی انکار کیا تو ابو بکر کا تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے. یہ تھا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کی وحشت اپنے دل میں رکھتے تھے کہ میرے ہوتے ہوئے کوئی ایمان میں تغیر و تبدل نہیں، جان جائے تو جائے لیکن ایمان نہ بگڑے. اور آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم اپنے اوپر دیکھیں، ہر چیز ضائع کر رہے ہیں صرف دنیا کے لیے. ایمان جا رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں. اسلام زندگی سے نکل رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں. قرآن کی تعلیم زندگی میں نہیں، کوئی پرواہ نہیں. ہوس لگی ہوئی ہے اور لگا ہوا ہے کہ بس زندگی میں آئے ہو، دنیا میں آئے ہو تو دنیا کماؤ. یہ دنیا کمانے سے انکار نہیں ہے، بلکہ اصل یہ ہے کہ آپ دنیا کماؤ دین کی حدود میں رہتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے فرمان کے حدود میں رہتے ہوئے دنیا کماؤ. اور پھر اس کے بعد میں چوتھا وصف، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چوتھی صفات وہ یہ ہے کہ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلی والدی، کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ انعامات دیے ہیں، جو کچھ نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس پر شکر کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا نا کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ
وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم شکر کرو گے، جو نعمت اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہے ان پر شکر کرو گے اللہ تعالیٰ کا، تو اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ کر دے گا. اور اگر تم انکار کرو گے اور کنجوسی اور بخل کرو گے اور اس میں منکر ہو جاؤ گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے گرفت ہے. ان عذاب لشدید، پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی بڑا سخت ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف حمیدہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر وہ اوصاف، گویا کہ اگر میں یہ کہوں کہ جب تک یہ 4 وصف بیان نہ کر دیے جائے اس وقت تک سیرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکمل ہو نہیں سکتی. وہ 4 وصف یہ ہیں کہ وہ صدق بالحسنى، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر اچھی بات کی تصدیق کرتے تھے. نمبر 2، وَأَمَّا مَنْ آتَى، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ان کو دیا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے. نمبر 3، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کی وحشت، اللہ کا رعب اپنے دل میں رکھتے تھے. نمبر 4، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات جو عطا کیے جاتے تھے ان پر اللہ کا شکر کرتے تھے. یہ 4 اوصاف، اور یہ 4 وصف اگر ہماری زندگیوں میں آ جائے، یہ نہیں کہ یہ صرف ابو بکر کے اوصاف ہے، یہ بیان اس لیے کیے گئے ہیں تاکہ ہم ان کو اپنی زندگیوں میں لائیں، اپنی زندگیوں میں اتاریں. یہ 4 وصف. نمبر 1، سچائی. جب بولے سچ بولے. سچائی کے اندر اللہ تعالیٰ نے نجات رکھی ہے، خوشحالی رکھی ہے. جب بولے سچ بولے. وَأَمَّا مَنْ آتَى، جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کو خرچ کرنے کا حکم دیا ہے وہاں مال خرچ کرے، کنجوسی نہ کرے، بخل نہ کرے. جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم آیا ہے مال خرچ کرے. اگر آپ اس نصاب کے مالک ہیں، یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، اس مال کا مالک اللہ ہے. یہ اپنے ذہن میں بٹھا لے کہ جو مال اللہ نے دیا ہے اس مال کا مالک اللہ ہے. ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں تھی کہ ہم اپنے رہنے کے لیے مکان بنا سکے، ہمارے پاس طاقت نہیں تھی کہ اپنے بچوں کے لیے اسباب اختیار کر سکے. سڑکوں پر پھرنے والے بغیر لباس کے آدمی وہ بھی انسان ہے، بغیر چھت کے سڑکوں پر پھرنے والے وہ بھی انسان ہے. ان کو بھی ہمارے جیسے آنکھ، ناک، کان، ہاتھ اللہ نے دیے ہیں، ان کے اندر بھی عقل ہے، رزق تو ان کو بھی مل رہا ہے، لیکن جو نعمتیں، جو انعامات اللہ نے ہمیں دیے ہیں وہ ان کے پاس نہیں ہے. ہمیں اللہ نے چھت دیے رہنے کے لیے، مال دیا ہے، تو اب اس مال پر ہم گھمنڈ نہ کریں، سانپ بند کرنا بیٹھ جائے، اسے تجوریوں میں بند کر کے نہ بیٹھ جائے، بلکہ جہاں اللہ نے حکم دیا وہاں خرچ کرے. اور اس کے بعد بھی سینہ چوڑا کر کے نہ گھومے کہ میں تو بڑا نیکوکار ہوں، میں تو بڑا نماز کا پابند ہوں، میں تو بڑا متقی اور پرہیزگار ہوں، میں تو گناہ نہیں کرتا، میں تو صف اول کا نمازی ہوں. یہ اپنے دل میں پیدا نہ کرے، بلکہ اس کے بعد بھی اللہ کا ڈر، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اللہ کا ڈر، اللہ کی وحشت، اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھے، ہر صورت اپنے دل میں رکھے. آپ ٹھیک ہے مسجد میں آتے ہیں، آپ ٹھیک ہے نمازیں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے آپ کی تجارت پاک ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ سینہ چوڑا کر کے گھوم رہے ہیں کہ صاحب ہم تو معصوم عن الخطا ہے، گناہوں سے بری ہے، ہماری تو کوئی گرفت کا کوئی سبب نہیں ہے. یہ اپنے ذہن سے نکال دے. اگر ذہنوں میں یہ بات ہے تو اس کو نکال دے. اللہ تعالیٰ کی وحشت، اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھے. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى. اور پھر چوتھی بات، رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ. اللہ تعالیٰ نے جو انعامات دیے ہیں، جو نعمتیں دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو نعمتوں کی فراوانی کی ہے اس پر اللہ کا شکر بھی کرے. یاد رکھے جو اللہ دینے پر قادر ہے وہ چھیننے پر بھی قادر ہے. جو اللہ تعالیٰ تمہارے سروں پر چھت دے سکتا ہے وہ سروں سے چھت چھین بھی سکتا ہے.
یہ تمام چیزیں اپنے دل میں رکھیں. اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور یہ چاروں اوصاف اپنی زندگیوں میں لانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.